بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ساری رات بے چینی اور بے خوابی میں گزارنے کے بعد اگلی صبح بادشاہ اضطرابی کیفیت میں دربار پہنچا۔ شاہی محل کے کرندوں، خدمتگاروں اور خاص طور پر حفاظتی دستے کے عملے نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ کوئی خلش ہے جو بادشاہ کو بے چین کیے ہوئے ہے، کوئی چنگاری ہے جو شعلہ بن چکی ہے، ایسی سوچ ہے جس نے بادشاہ کو مضطرب و مزمل کر دیا ہے۔ اب اس میں وہ شاہانہ گن گرج نہیں رہی، وہ احکامات دینے سے بھی گریزا ہے۔ اس کا دل کسی پل چین نہیں پا رہا، وہ روزمرہ کے شاہی دربار کے معمولات پر بھی دل جمی سے توجہ نہیں دے رہا۔ ابھی کارندے، خدمتگار اور حفاظتی دستے کے اراکین اسی سوچ میں ہی تھے کہ انہوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک انتہائی بارب اور باوقار شخصیت کا مالک ایک شخص دوڑا ہوا شاہی دربار میں آ پہنچا۔ اس شخص کی شکل و صورت میں خدا معلوم کیا کر تھا کہ کسی کو اس سے یہ پوچھنے کی جرأت نہ ہو سکی کہ میاں تم کون ہو اور یہاں بغیر اجازت کیسے آئے ہو۔ وہ شخص انتہائی سراعت پھرتی کے ساتھ تخت شاہی کے نزدیک پہنچ گیا۔ اب سلطان ابراہیم آدم اس شخص میں بمشکل 2 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ سلطان ابراہیم نے جب اس شخص کو اپنے اس قدر قریب دیکھا تو اس نے اس شخص سے پوچھا، تم کون ہو اور یہ کہ میرے اس قدر قریب کس نیت سے آئے ہو؟ حفاظتی دستے کے اراکین اس شخص کو پکڑنے کے لیے دوڑے تو سلطان ابراہیم آدم یعنی بادشاہ سلامت نے انہیں دور ہی سے اشارہ کر کے روک دیا اور اس شخص سے پھر وہی سوالات دہرائے۔ اس نے جواب میں کہا، بادشاہ سلامت، میں کون ہوں اس بات کو چھوڑو، تاہم میں کس نیت سے آیا تھا وہ میں بتائے دیتا ہوں۔ دراصل میں یہاں قیام کرنے کی نیت سے آیا تھا، مگر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہ تو ایک سرائے ہے، یہاں کسی کا بھی مستقل قیام نہیں، تو میں کیسے یہاں مستقل قیام کر سکتا ہوں؟ بادشاہ ابراہیم آدم نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، یہ سرائے نہیں اور نہ ہی کوئی قیام گاہ ہے، یہ تو شاہی محل ہے، آپ یہاں کس طرح قیام کر سکتے ہیں؟ اس شخص نے پوچھا، بادشاہ سلامت، فرمائیے کہ آپ سے پہلے اس شاہی محل میں کون رہتا تھا؟ بادشاہ نے کہا، میرے باپ دادا مجھ سے پہلے اس شاہی محل میں رہتے تھے۔ اس نے پوچھا، آپ لوگ کئی پشتوں سے اس شاہی محل میں رہ رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، کئی پشتوں سے ہم اسی محل میں رہ رہے ہیں۔ اس شخص نے پوچھا، اب تمہارے بعد اس شاہی محل میں کون رہے گا؟ اس شخص نے کہا، بادشاہ سلامت، ذرا سوچیے اور غور و فکر کیجئے کہ جس جگہ اتنے لوگ آ کر چلے گئے اور کسی نے مستقل قیام نہ کیا وہ جگہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، میرے بعد میری اولاد اس شاہی محل میں رہے گی۔ اس گفتگو سے بادشاہ ابراہیم آدم کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ کچھ رات کے واقعے کا اثر تھا، دوسرا اس گفتگو نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور اب بادشاہ سلامت میں فوری طور پر شاہی محل کو خدا حافظ کہا۔ تمام لذت زندگی کو چھوڑ کر روحانی لینے کی ٹھانی، کیونکہ اب وہ سلطان ابراہیم آدم سے حضرت ابراہیم آدم بننے کی راہ روشن پر گامزن ہو چکے تھے۔ حضرت شیخ فرید الدین اطار اپنی معرکۃ الآراء کتاب تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ جو شخصیت حضرت ابراہیم آدم کو ان کے شاہی دربار میں ملی تھی وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، کیونکہ جب بادشاہ ابراہیم آدم شاہی محل کو خیر آباد کہہ کر ریاضت و مجاہد کے لیے جنگلوں اور صحراؤں میں نکل پڑے تو وہی مرد قلندر ان کے راستے میں ملے تو آپ نے ان سے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں خضر ہوں۔